دروس رمضان باب 3 قیام رمضان کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے دن کو اللہ تعالیٰ نے صیام کے لیے اور رات کو قیام کے لیے مقرر کیا ہے۔ نفس کی اصلاح میں نماز اور روزے کا بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اصلاح نفس کا حکم دیا تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد صوم ہے، اور اسی مناسبت سے رمضان کو حدیث میں شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ روزہ دنیا سے زہد پیدا کرتا ہے اور نماز آخرت کی رغبت دلاتی ہے۔ اسی طرح امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت میں امام مجاہد کی تفسیر کے مطابق صوم صلات میں مناسبت اس طور پر ہے کہ روزہ شہوتوں سے روکتا ہے اور دنیا طلبی سے دور کرتا ہے، اور نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ نفس کی دو کمزوریاں ہیں، لذت پرستی اور انانیت۔ انسان کا نفس لذتوں اور راحتوں کا طالب ہے، اور اسی کے ساتھ اس میں انانیت اور تکبر بھی ہے۔ لذت اور راحت کی طلب معصیت کی طرف لے جاتی ہے، اور تکبر اور انانیت انسان کو حق کا انکار یعنی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں انسان کی خسارے اور بربادی کا بنیادی سبب ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے رمضان المبارک کو ان دونوں بیماریوں سے نجات کا موسم بنا دیا۔ ایک طرف روزہ انسان کی لذت پرستی کے لیے دوا ہے، تو دوسری طرف قیام رمضان اس کی بندگی اور تواضع کی تجدید کے لیے روحانی غذا۔ قیام رمضان رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک عظیم الشان عمل ہے۔ اس قیام کو تراویح، تہجد، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام رمضان کا اہتمام کیا اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام رمضان گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ وہ ایمان و احتساب کے ساتھ ہو۔ ایمان کے ساتھ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خواہش کی بنیاد پر عمل کرنے کی بجائے شریعت کی بنیاد پر عمل کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے اجر و ثواب اور انعام کے وعدوں پر یقین کے ساتھ عمل کرے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کی رغبت اور طلب میں عمل کرے۔ وہ ریاکاری اور دنیوی مفاد کے لیے عمل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے انعام کی طلب میں عمل کرے۔ اجر کا یقین اور اس کی رغبت نہ صرف انسان کو ثواب کا حقدار بناتے ہیں بلکہ وہ خود اس کے عمل کو بھی ایک اعلیٰ ترین عمل بنا دیتے ہیں، جس کی لذت خود عمل کرنے والا دنیا ہی میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ قیام رمضان صرف گناہوں کی مغفرت ہی نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ عمل نہ صرف جہنم سے نجات کا سبب ہے بلکہ اسی کے ساتھ وہ جنت کے اعلیٰ درجات کو پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ عمرو ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ قضاء کا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر 5 نمازوں کا اہتمام کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان کا قیام بھی کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو اس پر میرے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا خاتمہ ان اعمال کے اہتمام پر ہو وہ صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، امام البزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ صدیقین یعنی سچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ظاہر و باطن اور قول و عمل میں سچائی کا اہتمام کیا، اور شہداء یعنی گواہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ حق کی خاطر
جان دینے کا موقع آیا تب بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں صدیقین اور شہداء کی رفاقت کے لیے جن اعمال کا اہتمام ضروری ہے ان میں سے ایک عمل قیام رمضان بھی ہے۔ اس حدیث میں صدیقین اور شہداء کے اس اعلیٰ مقام کو پانے کی ایک شرط یہ بھی بتلائی گئی کہ ان اعمال کا اہتمام موت تک ہونا چاہیے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر اس مقام و مرتبے کو پانا چاہتا ہے تو موت تک پابندی سے ان اعمال پر جمع رہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی شروعات میں ماحول کے اثر سے وہ قیام رمضان کا اہتمام تو بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کا جذبہ عمل اور شوق بھی ماند پڑتا جاتا ہے۔ رمضان کی ابتدا میں مساجد میں دکھائی دینے والی بھیڑ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس اور عبرت کی بات ہے۔ جو لوگ ایک مہینے بھر کے لیے بھی ایک عمل پر جمے رہنے کا ثبوت نہ دے سکیں، ان سے زندگی بھر پورے دین پر جمے رہنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟